السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیو، راہی انفارمیٹیو چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ ساتھیو، یہ چھٹا کلاس آپ سبھی ساتھی کر رہے ہیں علم عروض، علم بیان کا، اور آج ہم اس میں پڑھیں گے بیت الغزل، اقسام نظم، غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، آزاد نظم، رباعی، قطعہ، تشبیب، داستان، افسانہ، ڈرامہ، انشائیہ، تنقید، ان سب چیزوں کو آج پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ ضروری ہے سی ٹیٹ والوں کے لیے، راج بھاشا کے لیے، انوادک کے لیے، یہ سبھی سوال ان سے پوچھے جانے والے ہیں۔ تو سبھی ساتھی تیار ہیں؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جتنے ساتھی جڑے ہیں ان سے ہم جڑنے کی درخواست کرتے ہیں، اور ساتھیوں بنا کسی تاخیر کے جو ہے کہ ہم کلاس کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علم عروض ساتھیوں کیا ہے؟ علم عروض کا یہ آج دوسرا کلاس ہے، سیکنڈ کلاس ہے۔ پہلا کلاس آپ لوگوں نے پڑھ رکھا ہے، ہم نے آپ کو پڑھا دیا تھا علم عروض کیا ہے۔ رات کے 9 بجے والے کلاس میں ضرور جڑیے گا، کیونکہ علم عروج اور علم بیان کو لے کر کے میراتھن کلاس کرایا جائے گا 100 سوال کا۔ تو آپ کی شرکت رہے گی تو انشاءاللہ کلاس کسی حد تک اچھی ہوگی، اور آپ کچھ سیکھیں گے بھی اور کچھ ہمیں سکھائیں گے بھی۔ پڑھتے ساتھیوں، تعریف آپ کو دکھ رہا ہوگا، شاہ بیت یا بیت الغزل۔ شاہ بیت یا بیت الغزل دونوں ایک ہی ہے، دونوں کی تعریف ایک ہے، چاہے شاہ بیت کہہ لیجئے یا پھر آپ بیت الغزل کہہ لیجئے۔ غزل کا سب سے اچھا اور سب سے مقبول ترین شاعر کو شاہ بیت یا بیت الغزل کہتے ہیں، کہلاتا ہے۔ یہ اس کی تعریف ہے، آپ یاد رکھیے گا۔ مثلاً ساتھیوں کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ شاعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ ایک شاعر کے ساتھ آپ شاہ بیت یا بیت الغزل کو آپ سمجھتے ہیں۔ غزل کا سب سے اچھے شاعر کو شاہ بیت کہتے ہیں یا پھر بیت الغزل کہتے ہیں، یاد رکھیے گا ساتھیوں۔ اقسام نظم، نظم آپ نے پڑھا ہوگا کہ نظم اور نثر دو طریقے ہیں آدمی کے لکھنے کے، ٹھیک ہے؟ تو نظم اور نثر دونوں کی تعریف پڑھیں گے، دونوں کے کتنے اقسام ہیں وہ آج پڑھنے کی کوشش کریں گے ساتھیوں۔ نظم کے مختلف قسمیں ہیں، کتنے؟ بہت ساری بھن پرکار کے نظم ہوتے ہیں، کویتائیں لکھی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہے، جیسے ساتھیوں غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، نظم، اور یہ ہے معرہ اور نظم معرہ اور آزاد نظم، ٹھیک ہے؟ پھر ہے رباعی، پھر ہے قطعہ، اور ان کو نظم کی حیت بھی کہتے ہیں۔ آپ کے پاس سوال بن کر کے آئے گا، نظم کی کتنی حیت ہے؟ پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ جتنے ہم نے آپ کو بتایا ہے، غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، نظم، معرہ، آزاد نظم، رباعی، قطعہ، یہ سب نظم کی حیت ہے۔ چاہے اقسام نظم پوچھ لے یا نظم کی حیت پوچھ لے تو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ چلیے بہت خوب ساتھیوں، کیا بات ہے آپ کی۔ بات کریں گے غزل کی ساتھیوں، کس کی؟ غزل کی۔ تو آئیے، عربی زبان کا لفظ ہے غزل، کیا ساتھیوں؟ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ عورتوں سے باتیں کرنا۔ لغوی معنی کیا ہے؟ عورتوں سے باتیں کرنا۔ کس کا؟ غزل کا۔ ادبی اصطلاح میں غزل اس صنف سخن کو کہتے ہیں جس میں حسن و عشق کا ذکر ہو۔ دو چیز یاد رکھیے گا، غزل کا لغوی معنی کیا ہے؟ عورتوں سے باتیں کرنا، اور اصطلاح میں غزل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں حسن و عشق کی باتیں ہو، حسن و عشق کا ذکر ہو، اسے غزل کی اصطلاحی معنی کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، شاعر اپنا مستقل وجود بھی رکھتا ہے، یعنی میں بار پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو، ادبی اصطلاح میں غزل اس صنف سخن کو کہتے ہیں جس میں حسن و عشق کا ذکر ہو، اس کا ہر شاعر
اپنے مستقبل وجود رکھتا ہو۔ یہاں یاد رکھے گا، یہاں لکھا گیا شاعر، اصل میں یہ شاعر نہیں ہے، یہ ہے شعر۔ کیا ہے؟ یہ شعر ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا ہر شعر اپنا مستقل وجود رکھتا ہے۔ شین عین را، شعر جو ہوتا ہے نا، یہ وہ لکھا ہوا ہے، یہاں شاعر لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں قصیدہ۔ ساتھیوں ایک اعلان ہے، اگر آپ سبھی کے پاس جو لوگ سی ٹیٹ کے ابھیارتھی ہیں، ان کے پاس اگر سی ٹیٹ کی بک کا پی ڈی ایف نہیں ہو، اگر آپ کے پاس بک ہے، بک آپ نے منگا لیا تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں منگائے ہیں تو آپ پی ڈی ایف سے تیاری کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کا سی ٹیٹ کا پی ڈی ایف چاہیے، یعنی سی ٹیٹ بک کا، جس میں اردو پیڈاگوجی ہے، جس میں اردو قواعد ہیں، جس میں اور بھی کئی چیزیں ہیں، اگر آپ اس میں شریک اگر آپ کو چاہیے تو ہم سے رابطہ کریں، آپ کو مل جائے گا۔ مکمل سی ٹیٹ، نیو سی ٹیٹ کی بک کی پی ڈی ایف آپ کو ملے گی۔ اس میں پیڈاگوجی نیو ہے، اس میں 2019، 2020، 2018 کی سی ٹیٹ کی پریویس کوشچن بھی ہے اور ان کے جوابات بھی ہیں۔ تو آپ کے لیے بڑا ہی اچھا رہے گا اگر آپ ہم سے منگا لیتے ہیں، آپ کو بہت ہی سستا مل جائے گا، اور اتنا کہ آپ کہہ نہیں سکتے، فری بھی مل سکتا ہے آپ اگر ہمارے پیڈ ممبر ہیں تو رابطہ کیجیے گا ساتھیوں۔ پی ڈی ایف پوری کتاب کا ملے گا اور اچھی طریقے سے ملے گا، تیاری ہم کرانے کو تیار ہیں۔ چلیے قصیدہ ساتھیوں اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یا کسی کی حجو بیان کی جائے، اس کے ہر شعر کا دوسرا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ دو بات یاد رکھیے گا، قصیدہ اس کو کہتے ہیں جس میں کسی کی تعریف ہو یا حجو ہو، لیکن اس کی ایک پہچان ہے، اس کے دوسرا مصرع میں قافیہ ہوتا ہے۔ اس کا ہر پہلا نہیں، اس کا ہر دوسرا مصرع کیا ہوتا ہے؟ قافیہ ہوتا ہے۔ چلیے اب یہاں دیکھیں ساتھیوں، مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس کے دو مصرع آپس میں ہم قافیہ ہوں، اس لیے اس کو مثنوی کہتے ہیں۔ اچھا، جس کا ایک مصرع یہ والا مصرع، نیچے والا مصرع ہم قافیہ ہو تو وہ کیا بولتے ہیں؟ قصیدہ بولتے ہیں۔ جس کے دونوں مصرع ہم قافیہ ہو اسے مثنوی بولتے ہیں، اور نظم بھی بولے جاتے ہیں، لیکن نظم اور غزل کے لیے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ مثنوی میں قافیہ ہونا ضروری ہے، اس لیے اس کو مثنوی کہتے ہیں۔ اور مثنوی میں کوئی حصہ یا واقعہ منظر بیان کی جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس کے دو مصرع آپس میں ہم قافیہ ہوں، اس لیے اس کو مثنوی کہتے ہیں۔ مثنوی میں کئی حصہ یا واقعہ کا منظر بیان کیا جاتا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ چلیے مرثیہ کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ مرثیہ وہ نظم ہے جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف و فضائل بیان کیا جاتے ہیں۔ ساتھیوں اگر آپ لکھت پریکشا کی تیاری کر رہے ہیں، لکھت پریکشا کی، تو پھر آپ کے پاس اردو گرامر وہ والی ہونی چاہیے جس میں لکھت پریکشا کی تیاری ہو۔ تو جو سی ٹیٹ کی بک ہے اس میں جو اردو قواعد ہیں وہ اسی لیول کا ہے، تو آپ منگا کے اس کو پی ڈی ایف تیاری کر سکتے ہیں۔ تو وہ نظم ہے ساتھیوں جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف و فضائل بیان کیے جائیں۔ مرثیہ وہ نظم ہے جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کیے جائیں۔ مرثیہ کی تعریف ایک یاد رکھیے گا، نوٹ، ٹھیک ہے، نوٹ کس کو یاد رکھیے کہ مرثیہ صنف عربی سے ہے، اور عربی سے فارسی میں، اور فارسی سے اردو میں آئی ہے۔ مرثیہ یہ صنف عربی سے ہیں، عربی سے فارسی میں، فارسی سے اردو میں کنورٹ ہو کے آئی ہے، اور اردو میں پہلا مرثیہ محمد قلی قطب شاہ سے ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے سوال بن کر کے آئے گا، سب سے پہلا اردو میں مرثیہ گو کون ہے؟ تو قلی قطب شاہ کو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ملا وجہی کو اور غواسی کو یاد رکھیے گا، یہاں سے مرثیہ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلتے ساتھیوں، معرہ یا پھر آزاد نظم، دونوں یاد رکھیے گا، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ وہ نظم ہے جو ردیف اور قافیہ، یعنی جس میں ردیف اور قافیہ کی پابندی نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ نظم معرہ کہتے ہیں۔ سوال بن کر کے آتا ہے، وہ نظم جس کے اندر میں ردیف اور قافیہ نہیں ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو آزاد نظم کہتے ہیں یا نظم معرہ کہتے ہیں۔ آئیے رباعی کو پڑھتے ہیں۔ کس کو؟ رباعی کو پڑھتے ہیں۔ رباعی وہ ہیں، یعنی وہ نظم ہے جو 4 مصرعوں پر مشتمل ہو،
اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ رباعی میں اخلاقی، مذہبی، حکیمانہ باتیں بیان کی جاتی ہے۔ رباعی کا ساتھیوں کچھ فرق ہے، یاد رکھیے گا۔ رباعی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 4 مصرعوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا، تیسرا کو چھوڑ کر چوتھا مصرع میں ہم قافیہ ہوتا ہے، تیسرا نہیں ہوتا۔ لیکن رباعی کے اندر میں اخلاقی، مذہبی اور حکیمانہ باتیں بیان کی جاتی ہے۔ چلیے یہ ساتھ کہ قطعہ آپ نے پڑھا ہوگا، شاعر مطلب شعر و شاعری کے اندر میں آخر میں لکھا ہوتا ہے قطعہ، مدرسے والے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ تو قطعہ کے لغوی معنی ساتھیوں کیا ہے؟ اصل میں یہ غلط ہے، تو یہ ہے قطعہ۔ قطعہ کے لغوی معنی ساتھیوں ہیں ٹکڑا کے۔ کیا معنی ہوتے ہیں؟ قطعہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ ٹکڑا۔ یہ سوال پوچھا جاتا ہے، کئی بار پوچھا ہے قطعہ کے لغوی معنی کیا ہے، تو ٹکڑا کے ہیں، ٹھیک ہے۔ قطعہ ایسے اشعار کو کہتے ہیں جس کے ایک شعر کا مطلب دوسرے شعر سے متعلق ہو، اسے قطعہ یا قطعہ بند کہتے ہیں۔ قطعہ سمجھے ساتھیوں، ایک شعر آپ نے کہی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا شعر بھی آپ کہہ رہے ہیں، تو دونوں شعر کا آپس میں تعلق ہو، یہ قطعہ کی کیا ہے؟ خاصیت ہے، پہچان ہے، یاد رکھیے گا۔ قطعہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ یہ ٹکڑا کے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تشبیب کی اگر بات کریں ساتھیوں تو قصیدے کے ابتدائی اشعار کو تشبیب یا تمہید کہتے ہیں۔ قصیدے کے ابتدائی اشعار کو تشبیب یا تمہید کہتے ہیں، اور یہیں سے نکلا ہے غزل، ٹھیک ہے۔ تشبیب سے ہی غزل کی بنیاد ڈلی ہے۔ بات کرتے ساتھیوں حمد کی، تو جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ نظم، وہ کیا ہے؟ حمد ہے۔ اسی طرح ساتھیوں نعت، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے وہ نعت ہے۔ اب بات کریں گے داستاں کی، تو جس میں حسن و عشق کا بیان کیا جائے وہ داستاں ہوتی ہے، اور یہ نثری تصنیف ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے بات کریں ساتھیوں ناول کی، تو ناول کے معنی ہے نئی کہانی۔ ناول کے معنی کیا آتے ہیں ساتھیوں؟ نئی کہانی۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے ناول کے معنی کیا ہے۔ اب اس کا مفہوم نثری کہانی ہے۔ ناول کا معنی کیا ہے؟ نئی کہانی، اور ناول کی مفہوم کیا ہے؟ اس کی نثری کہانی۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ انسان اور باطنی حقیقی زندگی کا خاصہ کو ناول کہتے ہیں، یعنی حقیقی زندگی اور باطنی زندگی کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، اسے ناول کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہاں ناول کی کچھ ساتھیوں قسمیں ہیں۔ ناول کے بنیادی عناصر یا بنیادی اجزاء، ناول کے اقسام، یہ سبھی چیزیں پوچھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا ناول کی بنیادی عناصر، اجزاء کیا ہیں؟ تو قصہ پن، ماجرا، پلاٹ، کردار، ماحول، زبان و بیان اور فلسفہ حیات، تکنیک، جذبات نگاری، یہ سبھی کیا ساتھیوں؟ ناول کے بنیادی عناصر ہیں۔ علمی عروض میں یہ پوچھا جاتا ہے، دھیان دیجیے، انوادک والے، راج بھاشا والے اور سی ٹیٹ والے خاص کر کے، ٹھیک ہے ساتھیوں۔ ایک چیز اور یاد رکھیے گا، ناول کا سب سے اہم عنصر جو ہے نا، عنصر یا حصہ، وہ ہے ناول میں کسی کردار کی پوری زندگی پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ آئیے، ناول کا سب سے اہم عنصر ہے، ناول میں کسی کردار کی پوری زندگی پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ تو اس کو بھی یاد رکھیے گا، ناول کے اہم عنصر کیا ہے؟ تو کسی حصہ یا عنصر کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخصیت کی زندگی پر مکمل روشنی ڈالی جاتی، وہی ان کا اہم عنصر ہے۔ چلیے افسانہ کی بات کر لیتے ساتھیوں۔ کس کی؟ افسانہ کی تعریف پڑھتے ہیں۔ افسانہ میں کسی کردار کی زندگی کے کسی ایک پہلو پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ افسانہ کیا ہے؟ کسی ایک کریکٹر، کسی ایک اداکار کی زندگی کی کسی ایک پہلو پر روشنی ڈالی جاتی ہے، اسے افسانہ کہتے ہیں۔ اردو کا افسانہ 20ویں صدی کی صنف ہے۔ اردو میں افسانہ کا ایجاد کب ہوا؟ تو 20ویں صدی میں ہوا، اس لیے کہا جاتا ہے اردو میں افسانہ 20ویں صدی کی صنف ہے۔ بات کریں گے ساتھوں ڈرامہ کی، تو ڈرامہ کسی ایک حصے کو
حرکت عمل اور اداکاری کے ذریعے ادا کیا جائے اسے ڈرامہ کہتے ہیں۔ کسی ایک حصے کو حرکت و عمل اور اداکاری کے ذریعے ادا کیا جائے اسے ڈرامہ کہتے ہیں۔ ڈرامہ کا اہم جز کیا ہے؟ مکالمہ ہے۔ ڈرامہ کا اہم حصہ، اہم کردار، وہ اجزاء کیا ہے؟ تو مکالمہ ہے۔ اردو کا پہلا ڈرامہ، یہ پوچھا جانے والا سوال ہے، اردو کا پہلا ڈرامہ نواب واجد علی شاہ نے لکھا ہے۔ اردو کا پہلا ڈرامہ کس نے لکھا ہے؟ تو نواب واجد علی شاہ نے لکھا ہے، جس کا نام ہے افسانہ عشق۔ نواب واجد علی شاہ نے جو ڈرامہ لکھا اس کا نام کیا ہے؟ افسانہ عشق۔ یہ اردو کے پہلے ڈرامہ نگار ہیں نواب واجد علی شاہ۔ بات کرتے ساتھیوں انشائیہ کی، کس کی بات کریں گے؟ انشائیہ کی۔ انشائیہ کو ساتھیوں مضمون بھی کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا انشائیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ مضمون ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی موضوع پر اختصار کے اظہار خیال کرنے کے لیے، اختصار سمجھتے ہیں تھوڑا مختصر، تو اختصار کے ساتھ اظہار خیال کرنے کے لیے انشائیہ کے صنف استعمال کی جاتی ہے۔ یہ آپ نے تعریف سمجھا ہے۔ سب سے پہلے اردو کے مضمون نگار، انشائیہ نگار کون ہے؟ تو سر سید احمد خاں ہیں۔ یہ سوال کئی بار پوچھا جا چکا ہے کہ اردو میں سب سے اول انشائیہ نگار کون ہے؟ تو سر سید احمد خاں ہیں، اسے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اور انشائیہ کا دوسرا نام مضمون ہے۔ یہاں ساتھیوں کیا ہے؟ طنز و مزاح، یاد رہے گا کیا ہے؟ طنز و مزاح ساتھیوں۔ تو یہ نظم و نثر دونوں میں پائی جاتی ہے۔ طنز و مزاح کیا ہے؟ طنز کرنا، یہ سب کیا؟ دونوں، مذاق کرنا، طنز کرنا، یہ دونوں نظم میں پائی جاتی ہے اور نثر میں بھی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں اصطلاحیں کبھی ایک ساتھ اور کبھی الگ الگ استعمال کی جاتی ہیں، یہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ چلیے تنقید کی بات کرتے ساتھیوں۔ تنقید، تو تنقید کے لغوی معنی کیا ساتھیوں؟ کھڑے اور کھوٹے میں تمیز کرنا۔ تنقید کے لغوی معنی کیا ہے؟ کھڑے اور کھوٹے میں تمیز کرنا۔ اب اصطلاح دیکھیے، اصطلاح میں تنقید سے مراد ادب پاروں کے فنی محاسن اور عیوب کا جائزہ لینا ہے۔ ادب میں کیا کہا گیا کہ اصطلاح میں تنقید سے مراد ادب، بولے تو وہ اردو ادب، شاعری ادب، اردو ادب پاروں کے فنی محاسن اور عیوب کے جائزہ لینا ہے۔ اردو میں تنقید کا آغاز مولانا الطاف حسین حالی کے مقدمہ شعر و شاعری سے ہوتا ہے۔ یہاں دو سوال بن کر کے آئے گا جو خاص ہے، بلکہ تین آئے گا۔ تنقید کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو کھڑے ہونا، کھڑے اور کھوٹے کی تمیز ہونا، یہ کیا تنقید کے معنی ہیں۔ دوسرا یہ سوال بن کر کے آتا ہے سب سے پہلے تنقید نگاری کون ہے؟ تو مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تنقید نگاری کی کتاب کون سی ہے؟ تو مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ یہ تینوں سوال آپ سے پوچھے جانے والے ہیں ساتھیوں۔ تو ساتھیوں یہ رہی آج کی کلاس۔ میں ایک بار پھر آپ سبھی ساتھیوں کو اعلان کر دوں، جن کو بھی سی ٹیٹ کی مکمل کتاب کا PDF چاہیے، ہم سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، منگا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ 9045978747 یہ آپ کے چینل کا نمبر ہے، سیو کیجئے، رابطہ کیجئے، کانٹیکٹ کیجئے، سمپرک کیجئے، بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ اور اس کے اندر میں ساتھیوں اردو مکمل قواعد ہیں، علم عروض، علم بیان کے ساتھ میں ہے، اور اردو لکھت پریکشا کے لیے بیٹر رہے گا اس میں۔ اور اس میں سوانح حیات سبھی کے ہیں، جو سی ٹیٹ، اسٹیٹ، یو پی ٹیٹ، ایم پی ٹیٹ وغیرہ کے لیے، اور اس میں 2020، 19 اور اسی طرح 18 کے کہتے ہیں نا کہ وہ پریویس کوشچن بھی ہے، اور تقریباً 10-20 پریکٹس سیٹ بھی ہے۔ تو اردو پیڈاگوجی بھی ہے اس کے اندر میں۔ تو سبھی ساتھی جو سی ٹیٹ والے ہیں خاص کر کے دھیان دیں، منگا لیں، آپ کو بہت اچھا، بہت فائدہ ہوگا ساتھیوں۔ دیجیے ہمیں اجازت، رات کے 9 بجے والی کلاس میں ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ اللہ حافظ۔